وظیفہ اور دیتا ہوں، پیسوں کے اعلان کے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ، دوسرا کہ جب پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا، جسے پیسہ رکھتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ، سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں، وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے، وہ کہتے ابا آپ بھی رکھو، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے۔ اس پر بھی 1 مرتبہ آپ نہ آتے نہ کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے، انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو، بہت مجرب ہے، بہت مجرب، سلف صالحین کا معمول تھا۔ اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں۔ یعلم سرکم، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے، وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے۔ اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو۔ یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو، ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے، جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو۔ ایک ساتھی تھا، مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے، کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے۔ تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں، یہ کر کے۔ میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا وہ۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی، بہت بیمار تھے۔ صحابہ اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، اس وقت میں یہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے، یعنی سفر کے لائق نہیں تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے چھوڑ دیا ان کو، بھی بیمار ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج، خیر چھوڑ دیا۔ آگے جب تبوک پہنچے تو حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے وہاں، تو ہم کیا کریں؟ ان کا جنازہ وہاں پڑھ لیں، ہم ان کو نہلا دیں، وہاں دفن کر دیں، یا ان کا جنازہ یہاں لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، جنازہ یہاں لاؤ۔ مدینہ منورہ سے تبوک 600 650 700 کلومیٹر ہے۔ سارے فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کریں یعنی مدینہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، مدینہ لے جاؤ۔ لیکن آپ نے ایک سوال کیا، جبریل آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بھائی آسمانوں سے فرشتے آئے، پھر ان کی لاش کو لے کر یہاں آئے، میں نے جنازے کی نماز یہاں پڑھی، اور پھر ان کو لے کر جو ہے ساتھ گئے تم مدینہ، وہاں دفن کیا، یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے تو بہت دھوم سے لے کر آ رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ یوں کہا اللہ کا نسب نامہ۔ مکہ والوں نے پوچھا کہ سب کا نسب نامہ ہے محمد، تمہارا نسب نامہ ہے، ان کا نسب نامہ ہے، ان کے باپ کا یہ نام، ان کی ماں کا یہ نام، ان کے دادا کا یہ نام، ان کے دانا کا یہ نام، تو تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی بتائی ہے، کسی صورت کی بھی نہیں بتائی۔ اس سے پراپرٹی بناؤ گے جنت میں انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، انگلینڈ والوں بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا حضرت آپ کے یہ بچیاں حافظ یہ ہوئی ہے نا، عالمہ ہوئی ہیں. بچیاں صبح میں حافظ ابھی کے بچے بھی حافظ ہوئے، صبح کو بھی بہت بڑا. کتنی ہیں وہ؟ 10 بچے عالمہ ہوئی، ہاں، 1 بچی حافظہ ہوئی اور 3 بچے حافظ ہوئے ہیں. یعنی کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 14. اور دوسرے 14 نے شروع کیا. 28. جی ٹھیک ہے. میں آپ کے بچوں کے لیے جو میں تو سب کو جانتا نہیں ہوں، مسافر آدمی ہوں، ابھی آیا ہوں تو چلا جاؤں گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایڈریس کیا؟ ابھی ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. تو میں 28 نہیں بلکہ 30 تسبیح میری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہمارے طاہر بھائی کے ذریعے سے آپ میری طرف سے ہدیہ دے دینا. بہت اچھا، مبارک، ماشاءاللہ. اور میرا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، انگلش میں بھی چھپ گیا ہے اور رومن انگلش میں بھی چھپ گیا اور کئی زبانوں میں چھپ گیا ہے. 15 سطری میں بھی آ گیا، 13 سطری میں آ گیا، 7 سطری میں آ گیا. اب ہم جاپانی زبان میں، فرینچ میں اور چائنیز زبان میں کوشش کر رہے ہیں. آپ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرے گا، اللہ تک کرے کہ اس میں بھی ہمارا ترجمہ آ جائے. میں ہم کہاں بس دعا کریں انشاءاللہ. اور پانی دینا تھوڑا خالی. اب دیکھو میں ایک کیش بزنس کرواتا ہوں آپ کو. میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو آپ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. حدیث کے جملے یہ ملیں گے آپ کو. حدیث میں یہ دعا کے بارے میں نہیں ملیں گے، یہ تو ہم نکالتے ہیں اس کے اندر سے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دے گا. میں میرا قرآن کا ترجمہ کوئی بھی ترجمہ کرتا ہوں یا کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ دعا سب سے پہلے لکھواتا ہوں تاکہ آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان مرد و عورتیں ہیں اور جتنے جنات مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. بعض علماء نے لکھا ہے جب بھی پڑھو تو اس میں انسان بھی شمار ہوں گے، جنات بھی شمار ہوں گے، کیونکہ حضور نے صرف مومنین کہا ہے، حضور نے جنات اور انسان کو نہیں کہا ہے. وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. ایک مرتبہ اور پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دیکھو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اب دعا کر لیں، دعا کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ دعا اور پڑھا دیجیے. پڑھ لو بھائی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر آپ اخیر میں جاؤ گے تو سارے علماء آپ کے یہاں تو حفاظ بہت ہیں ماشاءاللہ. تو اس اور ساری جتنی باتیں میرے بیانوں میں آپ سنو گے، ہمارا تقریباً 1 مہینے کا دورہ ہے آپ کے ملک کا. میرے بیانوں میں جتنی باتیں سنو گے سب میں نے میری کتاب میں لکھ دیا ہے، اس لیے مجھ سے حوالہ مت پوچھنا. میری کتاب خرید لو، سب پوچھ لینا یا وہاں دیکھ لینا. آپ ساری دنیا میں انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ اسے حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے. انگلینڈ اس کی خصوصیت ہے، اور باقی کسی ملک میں ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں میں نے میری کتابوں میں سب لکھ دیا ہے سب. اس لیے خالی سنتے جاؤ اور دیکھنا ہے تو کتاب جو میں نے لکھی ہے دیکھ لینا اس میں. چلو نیکیاں بڑھانے کے اسباب تو بتا دیے، اب گناہ معاف کرانے کا ایک سبب بتا دیتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے ہی کہا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا ابھی کیا گناہ کیا تو نے؟ اچھا یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں. کچھ قصے ہوتے ہیں تنہائی میں، کچھ قصے ہوتے ہیں بھرے مجلس میں. تو بھری مجلس میں جو قصے ہوتے ہیں اس کے راوی بہت ہوتے ہیں.
آدمی کہتا ہے کہ میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا. یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں، اور وہ کہنے لگے وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا بھئی یہاں قریب آ جاؤ، بڑے میاں قریب آ جاؤ. وہ آئے اپنی لکڑی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سب گناہ میں نے کیے ہیں. اب میں آیا ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، کمزور ہو گیا، موت کی آہٹ سنتا رہتا ہوں. آپ مجھے کچھ ترتیب بتا دیں کہ میرا گناہ اللہ معاف کر دے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں کر لو. اب اس طرح آج تو زیادہ اچھا ہے. YouTube چل رہا ہے. کہ میرا اصل میں یہ کام آپ کر لیں. Just the English translation, some of the English translation is important. Hazrat is saying that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in the gathering, and when there are people present in the gathering and something happens or he says something, the narrators are many because a lot of people hear it. So one old man came and he kept on saying, wa dhunuba, oh Allah, my sins, ya Allah, my sins, ya Allah, my sins. So Rasulullah sallallahu said, what happened? Come near, come near. He called him near and asked him, what sort of sins you committed? Say, ya Allah, I have committed all the sins besides shirk. Meaning, ascribing someone partner to Allah subhanahu wa ta'ala. Besides that, I have committed all sorts of sins. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں تجھے پڑھا رہا ہوں، پڑھ لے. وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی. میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھواتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ. اللہم. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I will make you recite this dua 3 times. So recite after me. So Maulana is saying, I will also make you recite the same dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told that Sahabi. So you can just repeat after me, then he will tell us the virtue. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا. پھر بڑے میاں سے کہا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو میں کبھی کبھار اس سے چھیڑتا ہوں اس کو، بھئی کیا قانون ہوتے ہیں تمہارے یہاں؟ تو انہوں نے کہا مولانا کچھ مت پوچھو، کچھ مت پوچھو. بڑوں کی تو ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں، یہاں دیکھنا نہیں، یہاں دیکھنا نہیں. تو بڑا آدمی اپنا جو ڈرائیور رکھتا ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ تو حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا بلال کو کہ سرخ اونٹنی کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے آگے آگے چلے گا. یہ شاباشی کہاں، جسے مناقب کہتے ہیں، یہ شاباشی کہاں سے ملی؟ دی. وہاں دنیا کے اندر چہرے میں اور دیکھے جاتے ہیں، ظاہر دیکھا جاتا ہے. اللہ کے یہاں باطن دیکھا جاتا ہے. پہلے باطن دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں. سب صحابہ کو، اکثر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے صحابہ کہ اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت دبلے پتلے تھے، ان کی ٹانگیں جو ہیں بہت دبلی پتلی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حشر کا میدان میں تم کو بھی تولا جائے گا. بے اعمال تو تولے جائیں گے، لیکن جو عمل والا ہے اسے بھی تولا جائے گا، جس کے بدن سے عمل نکلے. تو صحابہ مسکرائے. بھئی کیوں مسکراتے ہو؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہو گئی. عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہوگا ہی نہیں. بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ دبلا پتلا ہے. اس کی پنڈلیاں دیکھو، پنڈلیاں کتنی دبلی پتلی ہیں. تو آپ نے فرمایا لا یہ بات نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ بتایا
کہ اس کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو گیا. کیا مر دیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود بہت مالدار تھے, وہ تو فقیر آدمی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال نہیں تھا. ہمارا فقہ حنفی جو چلا ہے اس میں زیادہ تر ہمارے احناف نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث لی ہیں. غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کا غریب صحابہ میں, فقراء اس میں یہ شمار میں آتے ہیں. عبداللہ بن مسعود, عبد الرحمن بن عوف یہ مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. حضرت عثمان غنی یہ مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے. معاذ بن جبل یہ بھی بہت بڑے مالدار تھے, بعد میں فقیر ہوئے, ان کا قصہ ہوا, لیکن بہت رئیس آدمی تھے وہ معاذ بن جبل پہ. یہ غریب صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ کے ابن مسعود, اے ابن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے, تجھے جب تولا جائے گا تو تیری پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. 5 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ. ہم مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی چلو ہمیں ذرا احد پہاڑ پر چکر لگوا لو, سمجھے, راؤنڈ. تو برابر جو پورا ہی چکر لگاؤ تو 5 کلومیٹر ہوتا ہے. یہ شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ملے گا. ام ایمن چہرے کا دیوار میں سیدھی سادھی, کوئی کشش کی چیز نہیں. کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے بھائی. ہاں حیدرآباد والے یہ سننا, ارے بہت بدصورت ہے, نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے قرآن میں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم, اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھے بنائی. جسے اللہ اچھا کہے ہم بدصورت کیوں کہیں بھائی؟ بس اتنا بھی قبول صورت نہیں ہے. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. مبہم بات کرے آدمی, یہ بہت کالی کلوٹی ہے, بہت کالا کلوٹا ہے, بہت بدصورت ہے, بہت. هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم, تمہاری صورتیں ہم نے بہت اچھی بنائی ہیں. ہر ایک کی صورت اللہ نے اچھی بنائی, چاہے کالا ہو, چاہے گورا ہو, چاہے ٹھنگنا ہو. جو کس نے پیدا کیا اس کو بھائی؟ تو یہ ام ایمن جو تھی یہ شروع سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. شروع سے لے کر, آپ کی پیدائش سے لے کر, پیدائش کے وقت بھی تھی, بعد میں سفر میں بھی رہی, آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک لمبی عمر پائی ہے اس ام ایمن نے. سب اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہتے تھے مجھے ماں کا پیار ملتا ہے اس سے. شروع سے لے کر آخر تک, یہاں تک کہ حضرت عمر کے زمانے تک, حضرت عمر کے دور میں بھی زندہ تھی. جب وہ شہید ہوئے حضرت عمر یہ زندہ تھی ام ایمن. اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا. تو ان کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں ام ایمن کے. ایک ام ہانی, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی, حضرت علی کی بہن, اور حضور کی چچازاد بہن. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کرتے تھے, یہ مجھے ام ہانی کے گھر میں ٹھہرانا فرماتے تھے کہ مجھے ام ہانی کے گھر میں میرا پڑاؤ ڈالنا, کمرہ وغیرہ ٹھیک کر دیتی تھی. اور ایک ام ایمن ہے آخر تک, یہاں تک کیا پیدا ہوئے تو وہ ساتھ تھی, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بھی یہ ساتھ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جب آپ 4 سے 5 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر ہوا تو یہ ساتھ تھی. صرف طائف کے سفر میں یہ ساتھ نہیں تھی. آپ کا جو طائف کا سفر ہوا تو اس وقت میں یہ ساتھ نہیں تھی ام ایمن. لیکن اب عبد المطلب جو ہے اور ابو طالب اس پر بہت اعتماد کرتے تھے, ام ایمن پر بہت اعتماد. اسی لیے عبد المطلب نے کہا تھا کہ بھی جب تک میں زندہ ہوں تو تم جو ہے محمد کو سنبھالتی رہو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا, قصہ لمبا ہے, طائف گئے, طائف جا کر سب قصے ہوئے. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کی عمر 3 سال کی تھی یا 4 سال کی تھی. حضرت حلیمہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی, بچپن کے اندر ایک تو لے کر گئی, لیکن برکتیں دیکھی.
ارے برکت بہت برکتی بچہ ہے یار، برکتی بچہ ہے۔ واپس آئی سال سوا سال کے بعد، تو کہا آمنہ سے اپنی حضور کی والدہ سے، بھئی یہ بچہ جو ہے بڑا برکتی ہے، پھر سے ہمیں دے دو، کچھ خدمت کریں ہم وہاں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی بہت اچھا ہے، لے جاؤ، مکہ مکرمہ میں تو ڈائریا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بچے مر رہے ہیں، مجھے بھی یعنی ٹینشن ہوا کہ بھئی یہ محمد کو لے کے آئی ہے، میں کیسے رکھوں گی یہاں، تم لے جاؤ واپس۔ تو حضور پھر لے گئی حضرت حلیمہ۔ اب جب بڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 2.5 سال 3 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے وہاں۔ 2.5 سال 3 سال کا لڑکا تو تھوڑا سا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بیٹا یہ لے آؤ، لے آتا ہے، کام کرتا ہے تھوڑا بہت جو ہے۔ تو حلیمہ نے ایک کام یہ کیا کہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بدلتی اور غسل بھی دیتی، نہلاتی، اور اس دور کے اعتبار سے بن سنور کر کے بچوں کو بنا سنوار کر کے تیار کر کے اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے بھیج دیتی۔ یہ حضرت حلیمہ نے ترتیب شروع کی، بھئی یہاں ہے، گھر میں بیٹھا بیٹھا کیا کرے گا، تھوڑا بچوں کے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، وہاں آبشار ہے۔ طائف قبیلے بنو سعد کا مطلب ہمارا ہندوستان کا شملہ، ہمارا ہندوستان کا کشمیر۔ وہاں آبشار بھی ہے، وہاں باغات بھی ہے، وہاں انگور بھی ہے، وہاں گلاب بھی بہت پکتے ہیں، طائفی گلاب بہت مہنگا ہوتا ہے، وہاں کی زمینوں کے بھاؤ بھی بہت مہنگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی روزانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھائیوں کے ساتھ جاتے، کھیلتے کودتے، شام کو واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارے کے سارے بھائی کھیل رہے تھے اور آپ بھی کھیل رہے تھے سب بھائیوں کے ساتھ، تو کچھ فرشتے آسمانوں سے آئے قبیلے بن سعد میں، اور سب بھائیوں نے دیکھا آسمان سے کوئی لوگ اتر رہے ہیں، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھیلتے تھے بیچ میں، وہاں سے فرشتے آئے، فرشتے نے وہیں سے اچک لیا۔ سب بھائیوں نے دیکھا، ارے ہمارا بھائی، قریشی بھائی کہتے تھے، قریشی بھائی، اخونا قریشی، اخونا قریشی، قریش تھے نہیں مکہ والے سب، قریشی، اخونا قریشی، اخونا قریشی، اخونا قریشی لے جا رہے ہیں، ان کی تو کوئی طاقت ہے نہیں کہ حضور کو چھڑانے کی۔ اور بڑی پہاڑی تھی وہاں پر، وہ پہاڑی اب بھی ہے، کبھی جانا ہو تو دیکھ لینا، ٹور والے دکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے سے سارے کے سارے۔ حضرت شیمہ بھی تھی اس میں دیکھنے والوں میں، رضائی بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا۔ فرشتوں نے مل کر کرتا نکالا، آپ کو لٹایا، سب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر جو آپ کا شق صدر ہوا، جو شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا تو خون نکلا، جو خون نکلا تو ظاہر بات ہے کہ آدمی خون سے گھبراتا ہے، ارے خون نکلا، یہ تو مر گیا، ہمارا بھائی تو مر گیا۔ اور فرشتوں نے جو کرنا تھا، اندر سے کچھ چیزیں نکالی، اندر کوئی چیز رکھی، جو اللہ کا غیبی نظام تھا وہ ہوا سارا کا سارا۔ لیکن خون دیکھا تو یہ بچے ہی تو سارے کے سارے گھبرائے، اور یہ گاؤں کی طرف بھاگے بکریاں چھوڑ کر، اور ایک ہی بات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، ہمارا قریشی بھائی مر گیا۔ میں اصل قصہ سنا رہا ہوں ام ایمن پر کہ چہرہ مہرہ کیسا تھا اور درجہ حضور نے کیا دیا، شاباشی کیا ملی۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، شاباشی جو ملے گی وہ چالاکیوں پر نہیں ملے گی۔ دعوت کا کام اگر وہ چالاکیوں سے کرے گا تو محروم رہے گا، اور دعوت کا کام اگر اخلاص سے کرے گا تو وہ چمکے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھرے مجموع میں، یہ کہتے تھے کہ آج کل لوگ دعوت کے کام میں اس لیے نکلتے اسرائیل منڈی اچھی ہے، یہ منڈی اچھی چل رہی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، سفر بھی ہو جاتے ہیں، دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابا کہتے تھے کہ یہ محروم رہے گا، یہ آدمی محروم ہے،
یہ ذمہ داریوں کا کام ہے. نبیوں کی ذمہ داری دی جاتی تھی جو آپ کو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اس لیے ہمارا دعوت کے کام میں کوئی چالاکی نہیں چلتی. جو اخلاص کے ساتھ چلتا رہے گا, کوئی اسے پہچانے نہ پہچانے, لیکن اللہ اس کو پہچانے گا اور اللہ اس کو اپنے لیے قبول چھانٹ لے گا. هو اجتباکم وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں نے تجھے پسند کر لیا ہے, بس ختم ہو گئی بات, میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے. هو اجتباکم, اللہ نے تم کو چھانٹا ہے. کن کو؟ ہم کو. اب اس میں اگر آدمی چالاکیاں کرے تو محروم رہے گا. ہاں دنیا تو مل جائے گی, کرسی مل جائے گی, بیان بھی اچھا کر لو گے آپ, سب کچھ ہوگا. سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ ایک سوال ہے.